جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ چلیے جی، حکومت نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے تاکہ جو عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے، تو اس کا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ آیا واقعی جو ہے کوئی سازش ہوئی ہے کہ نہیں۔ آج ہمیں معلوم ہوا، آج مریم اورنگزیب جو ہیں منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے اپنے پریسر میں یہ بتایا کہ جی انکوائری کمیشن بننے جا رہا ہے، لیکن ابھی اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے، وہ ابھی کابینہ نے اپروو کرنا ہے اور ان کی اپروول کے بعد ہی پبلک کیا جائے گا۔ دوسری طرف اور یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ جو اس انکوائری کمیشن کو ہیڈ کریں گے وہ بہت ہی باکردار، ان کی ریپوٹیشن زبردست ہوگی، نیوٹرل کوئی شخص ہوگا، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کمیشن کو جو اس کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گی سب اس کو مانیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی نے اپنا فوری طور پر رد عمل دیا اور کہا کہ ہم اس انکوائری کمیشن کو نہیں مانتے۔ ان کا اصرار ہے کہ یہ کمیشن جو ہے سپریم کورٹ کے تحت ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور وہی اس کی انویسٹیگیشن کرے، انکوائری کرے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں نے پہلے بھی شاید کہیں کہا ہے کہ اس کمیشن یا اس انکوائری کا کچھ فائدہ ہونا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، بہت سی ٹویٹر اسپیسز ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی والے بھی اسپیسز کر رہے ہیں، پی ایم ایل این والے بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے پی 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 والے بھی ہیں، تو اوپینین ڈیوائیڈڈ ہی ہے۔ جو لوگ عمران خان پی ٹی آئی کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سازش کے تحت ہی ہوا ہے، چونکہ امریکہ نے عمران خان نے امریکہ کو جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، تو اس وجہ سے اب امریکہ کا جو مفادات ہیں، یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ بالکل اب ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اب یہ بحث تو چل رہی ہے، دوسری طرف جو دو الفاظ ہیں مداخلت اور سازش، اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی نتیجے تک پہنچ نہیں سکتے جب ڈیبیٹ اتنی پارٹیزن ہو، ماحول اتنا پولیٹیسائزڈ ہو چکا ہو، تو کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس انکوائری کمیشن آپ نے بنا بھی لیا، آپ نے بہت اچھے لوگ بھی لگا دیے، اور تو پھر بھی جو بھی فائنڈنگز آئیں گی تو اس پہ اب پہلے ہی پی ٹی آئی نے اس کمیشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو کجا کہ وہ ان کی جو ہے فائنڈنگز کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے، بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مزید کنٹروورسیز بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو چاہیے تو یہی تھا کہ بس اس معاملے کو خود بخود یا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا، لیکن حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے وہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور چاہے اس میں جتنے بھی ایموشنز ہوں وہ لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں، اور حکومت یہی چاہتی ہے کہ جہاں عمران خان کو ایک بہت سپورٹ مل رہی ہے، اور پھر مئی کے آخر میں انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ شاید اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں، 2 ملین مارچ، تو اس سے بھی اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید حکومت کے لیے شاید انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ضروری ہے کہ کمیشن تو بنا دیں۔ اب اس کا ٹائم فریم کیا ہوتا ہے، اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ٹرمز آف ریفرنس میں آبویسلی آپ جو ہے ان لوگوں کو شامل کریں گے جو لوگ امریکی سفارت خانے میں جا کے ملتے رہے بقول عمران خان کے یا ان کی پارٹی کے پچھلے 4-5 مہینوں میں، اور پھر وہی پی ٹی آئی کے ممبر سے جو منحرف بھی ہوئے۔ اس کے بعد آپ آبویسلی جو ہمارے پاکستان کے سفیر تھے واشنگٹن میں ان کو بھی بلائیں گے، ان سے بھی بات چیت کریں گے، ایگزامن کریں گے، اور انہی لوگوں کو آپ کریں گے، اور پھر اپنے جو ہے اسیسمنٹ آپ دے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس کا جہاں تک معاملہ ہے، آیا انٹیلیجنس نے تو پہلے ہی کہہ دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہ ان کے پاس کوئی ایسی فائنڈنگز نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ سازش ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے نیریٹو سے تو نہیں ہٹ سکتے، ان کو بھی آبویسلی بلایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انکوائری کمیشن میں اس کو ہیڈ کون کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ آیا کوئی ایف آئی اے کا بندہ ہے، کوئی پولیس سروس کا آدمی ہے،
یا کسی کوئی فورن سابق امبیسڈر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلوم تو ہے کہ کیبل کس طرح آتا ہے، اس لینگویج کا مطلب کیا ہے، یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ جس طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو وہ بھی جو ہے حالانکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے تو پی ٹی آئی سپریم کورٹ کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے، لیکن ہماری جوڈیشری کے پاس تو انویسٹیگیشن یا اس قسم کی انکوائری کہ وہ ہے ہی نہیں، ویر ودال ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے۔ باہر ان کو لوگ تو لینے ہی پڑیں گے، جس طرح پاناما لیک میں بھی ہوا، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا، اس کے بعد جے آئی ٹی بنی، اور پھر اس کے جو نتائج فائنڈنگز آئی تو کہ جو پاکستان مسلم لیگ تھی انہوں نے تو اس سے ایگری نہیں کیا، ان فائنڈنگز کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو ہمارے ہاں کبھی ہوتا نہیں ہے کہ ایک اس قسم کی انکوائری ہو اور جو کمیشن کہے سب اس پہ اتفاق کر لیں یا اس پہ اس پہ ایگری کر لیں اور اس کو مان لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی کنٹروورسی اب چلتی رہے گی انتخابات تک۔ آپ بے شک اس کو ٹائم باؤنڈ بھی کر دیں، ہفتہ 2 ہفتے اس کمیشن کو دے دیں گے جو کہ 30 مئی سے پہلے اپنی جو ہے رپورٹ سبمٹ کر دے، تو پھر بھی معاملات تو یہ جو ایک اس وقت عمران خان جو ایک بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن جو انہوں نے کیمپین اپنی شروع کر دی ہے، وہ تو نہیں رکے گی۔ یہ وہ 3 جو ایک تو کمیشن بن گیا، دوسری ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، چیف الیکشن کمشنر کو۔ اب وہ کس طرح ہو سکتا ہے آئی ڈو ناٹ نو، اور میرا نہیں خیال کہ حکومت اس پہ اوبلائج کرے گی۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ الیکشنز فوری طور پہ ہونے چاہیے، یا فوری طور پہ الیکشنز ہی مجھے نہیں لگتا کہ ہونے جا رہے ہیں۔ لگتا کچھ ہوئی ہے کہ انلیس کہ بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو اور عمران خان کامیاب ہوں ایک اور دھرنا دینے میں اسلام آباد میں بہت طویل مدت تک، ماہ 2-3 ماہ اگر زبردست دھرنا دے دیتے ہیں، جو کہ مجھے اب مشکل لگ رہا ہے کیونکہ آگے بڑے گرمی کے دن بھی آ رہے ہیں، اور پھر ایک اس اتنی طویل کمپین کو سسٹین کرنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلے تو جب پہلی دفعہ دھرنا دیا تھا اس زمانے میں تو طاہر القادری صاحب کی جماعت بھی ان کے ساتھ تھی، وہ زیادہ منظم لوگ تھے اور زیادہ تر لوگ انہی کے تھے جو بیٹھے بھی رہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے الیکشنز اس سال ہونے جا رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ الیکشنز یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی اور الیکشنز اگلے سال ہی ہوں گے۔ اب اس انکوائری کمیشن کی جب ٹرمز آف ریفرنس آئے گی تبھی ہم بات کر سکتے ہیں، جب یہ معلوم ہوگا کون اس انکوائری کمیشن کو ہیڈ کر رہا ہے، اس کے بارے میں پھر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹرمز آف ریفرنس میں آبویسلی آپ امریکہ کو تو شامل نہیں کر سکتے کہ امریکی آفیشلس کو تو آپ بلا کے ان کو کراس ایگزامن نہیں کر سکتے، تو یہ ون سائیڈڈ ہی ہوگا معاملہ، اور اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے کمیشن بنے اور ان کمیشنز نے جو ہے ہم نے دیکھا کنٹروورشل ہی رہے، اور ان کی فائنڈنگ سے بھی کسی نے اتفاق نہیں کیا۔ تو دس ایکسرسائز ان مائی ویو از ان فیوٹیلیٹی، اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ بٹ یہ ہے کہ پولیٹیکلی شاید حکومت نے سمجھا کہ مناسب یہی ہے کہ یہ کام کر لیا جائے تاکہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس کو پنکچر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب دیکھتے یہی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ عوام جو لوگ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس انکوائری کمیشن سے ان کا جو وہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طرح بھی اس سے اتفاق کریں گے، یا اپنے نیریٹو کو تبدیل یا یہ کہ وہ حکومت وقت کی بات مانیں گے۔ انہوں نے اپنا نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ سارا الیکشن کیمپین کا حصہ ہی ہے۔ تو اب بہرحال دیکھتے ہیں نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔